السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مل مل کے بیٹھنا چاہیے, بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. جیسے ہمارے دن جو سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں دیکھ لیں اپنے آگے کی جگہ ہے اسے پور کر لو. حضرت صاحب وہی فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتے تھے. جو ہمارے بھائی دور بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں, قریب آ جائیں, مجلس میں آ جائیں, مل مل کے بیٹھے. مائک تو ضرورت کی لگایا ہے تو سلے نہیں کہ ہم دور بیٹھ کے سنیں. مجلس پر اللہ کی رحمت آتی ہے تو ہم مجلس میں آئیں. ہاں, جیسے تمہارا یہ پنڈال ہے اس میں سائے ملتا ہے تو سائے میں آگے بیٹھنے کے لیے پنڈال میں آتے ہو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مل مل کے بیٹھنا چاہیے, بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے. جیسے ہمارے دن جو سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں دیکھ لیں اپنے آگے کی جگہ ہے اسے پور کر لو. حضرت صاحب وہی فرماتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں اتنا مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی. جو ہمارے بھائی دور بیٹھے ہیں وہ بھی آ جائیں, قریب آ جائیں, مجلس میں آ جائیں, مل مل کے بیٹھے. مائک تو ضرورت کی لگایا ہے تو سلے نہیں کہ ہم دور بیٹھ کے سنیں. مجلس پر اللہ کی رحمت آتی ہے تو ہم مجلس میں آئیں. ہاں, جیسے تمہارا یہ پنڈال ہے اس میں سائے ملتا ہے تو سائے میں آگے بیٹھنے کے لیے پنڈال میں آتے ہو. ایسے اللہ کی رحمت مجلس پر آتی ہے تو مجلس میں آ کے بیٹھو تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں. ہاں, فرشتے گھیرتے ہیں ایمان کی مجلسوں کو. ہاں, لہذا جو بھی بھائی ہمارے دور بیٹھے ہیں وہ یہاں قریب اندر آ جاؤ, آگے بڑھو, اللہ کو اپنی طرف دکھاؤ, اور جو طرف دکھاتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں. طالب کو آپ گھر چھوڑ کے آئے, دکان چھوڑ کے آئے, کاروبار چھوڑ کے آئے تو دین کے اجتماع میں آئے ہو تو اجتماع کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر قریب آ جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ مدد کریے. فرماتے ہیں صحابہ ایمان کی مجلسوں میں جو بیٹھتے تھے تو اتنی عظمت کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ حرکت نہیں کرتے تھے. ہاں, ادھر ادھر دیکھنے کا تو سوال نہیں, حرکت نہیں, ایسے یکسو ہو کر عظمت کے ساتھ اللہ کی بات کو عظمت سے سنتے تھے کہ اللہ کی بات ہے, اللہ کے نبی کی بات ہے. ہاں, اللہ بہت بڑے, اللہ کے نبی دنیا کے تمام انسانوں میں اللہ کے پیارے. ہاں, اور دنیا میں آنے والے نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات ہے تو اس کو بہت عظمت اور دھیان سے سننا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فبشر عباد, میرے بندوں کو خوشخبری اور بشارت سنا دو. کون بندے؟ جو دین کی اور ایمان کی باتوں کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. الذین یستمعون القول, اللہ کے دین کی باتوں کو بہت دھیان اور دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور سن کر اس کی پوری پیروی کرتے ہیں. ہاں, الذین یستمعون القول
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ جو کچھ باتیں دین کی سنتے ہیں ان پر اس کی پیروی کرتے ہیں اچھی طریقے سے. ہاں، دین پر چلنا چاہیے اچھی طریقے سے. نماز پڑھو اچھی طریقے سے، قرآن شریف پڑھو تو اچھے طریقے سے، روزہ رکھو اچھی طریقے سے، اللہ کو پسند ہے. ہاں، اور اللہ اچھی طریقے سے دین کے اعمال کو کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. طلب کے ساتھ بات سننا اور اپنے دل میں یہ نیت کرنا کہ جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کرنا ہے. اللہ کے جس دین کے تقاضے آئیں گے اسے پورے کریں گے. جیسے صحابہ نے اللہ کے دین کے تقاضے آئے اس کو پورے کیا، ہم بھی پورے کریں گے. جب بندہ اپنے دل میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے میں سچا ہوتا ہے تو اللہ اسے سچا کر دکھاتے ہیں. پھر اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اور اللہ اپنے ان بندوں کے لیے توفیق کا دروازہ کھول دیتے ہیں. بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار تو آدمی کی نیت پر ہے. کوئی بھی عمل آدمی کرے تو نیت کرے اس کی اللہ کی رضا و خوشنودی کی حاصل کرنے کی نیت کرے. ہاں، اور نیت کرے کہ اس پر عمل کروں گا. ہاں، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. آدمی جس عمل میں جو چیز کی نیت کرے گا اللہ اس کو وہ دے گا. ہاں، ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کے نبی چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے. ہاں، اس لیے ہم اجتماع میں آئے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول کی محبت آ جائے اور ان کا تعلق ہمیں مل جائے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے. ہاں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ یہی فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے اللہ انہیں بہت بڑی کامیابی دے گا. ہاں، کامیابی ملے گی انہیں. کہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ہاں، اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر یہ اطاعت کرو گے تو اللہ تم پر رحمت نازل کرے گا، اللہ تم پر رحم کرے گا. اللہ کے رحم کے لینے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر کام کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہم کریں، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. ہم نے ایک ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا، معاہدہ ایگریمنٹ کیا ہے. ہاں، کہ آج سے آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کے پیارے نبی کی پیروی کریں گے. ہاں، ہم زندگی ایسی گزاریں گے اب. ہاں، اور جو بھی اپنے اقرار میں اور اپنے ایگریمنٹ میں اور اپنے معاہدے میں سچا کر اپنے آپ کو سچا کر دکھائے گا اللہ اسے عزت دے گا. اللہ نے صحابہ کو عزت دی، صحابہ کو عزت دی دنیا میں، ایسی عزت دی کہ قبروں میں جا کے وہ آرام کر رہے ہیں لیکن ان کی عزت ابھی بھی باقی ہے. 1400 سال گزر گئے، مرنے کے بعد بھی وہ عزت ختم نہیں ہوئی. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری مشکلات کا حل بھی اسی میں ہے، ہماری پریشانیوں کا علاج اسی میں ہے. دنیا کی زندگی کے سکون اور چین کا ملنا اسی میں ہے، اور اصل زندگی تو موت کے بعد آئے گی. دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے.
اور دنیا میں انسان جینے نہیں آیا، دنیا پر تو انسان مرنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ماں کے رحم میں پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی بھی لکھ دی کہ یہ جس کو اتنی اس کی زندگی ہے کہ بس کو ہمارے پاس آنا ہے، مرنا ہے۔ ہاں، الذی خلق الموت والحیات، ہاں اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا ہے، تو ہر ایک کو جانا ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہمیں دنیا چھوڑ کر ہم آخرت میں جائیں گے تو وہاں ہماری موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ میں رہنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، ایمان والے بندوں کو ہمیشہ رکھے گا اور جنت میں رکھے گا، راحت میں، اور اپنے بندوں کی چاہتیں پوری کرے گا، جو چاہت ان کی ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، میرے بندو میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے، اگر تم میری اطاعت کر کے آؤ گے تو تمہاری جی کی چاہتوں کو میں پوری کروں گا۔ انسان کی ہر چاہت کو اللہ پوری کرے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ، کہ جنت میں تمہاری جی کی چاہت کی ہر چیز ہے، اور تمہارے آنکھوں کو جو خوش کرنے والے نظارے اللہ نے جنت میں بنائے تمہارے لیے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اجتماع کرنے کا مقصد یہی ہے میرے دوستوں، ہمارے پریشانیوں کا حل سمجھیں اور اس پر اپنے آپ کو ڈالیں۔ پریشانیوں کا حل مال نہیں ہے۔ ہاں، مال میں اگر پریشانیوں کا حل ہوتا نا تو کوئی مالدار پریشان نہیں ہوتا۔ اور ہمارے پاس تو سب سے زیادہ یہی آتے ہیں پریشان۔ غریب کو تو بیچارے کو مزدوری کھا کے وہ کھا لیتا ہے، پرابلم تو اسی کے ہیں، مال والوں کے پرابلم بھی اسی نہیں کے، ٹینشن بھی اسی کا ہے۔ ہاں، اس سے معلوم ہے کہ مال حل نہیں ہے انسان کا۔ ہاں، اس کی پریشانیوں کا حل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کو۔ ہاں، ہر قوم کو، ہر آدمی کو، اور آپ کا یہ عالمی پیغام ہے، انسانوں کے پرابلم کا سولوشن ہے، اور انسانوں کے میں تو ٹینشن کا حل ہے، جس پہ آپ نے یہ فرمایا من اصلح ما بینہ وبین اللہ، جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کیا، ٹھیک کیا، اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، اللہ اس کے اور دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا۔ ہاں، اس لیے کہ حالات وہیں سے آتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں وہیں سے آتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہاں، اور وہ پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں سے دیکھا کہ کچھ چیز زمین سے آسمان کی طرف آ رہی ہے، اور کچھ آسمان سے زمین کی طرف کوئی چیز جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ نیچے سے کیا آ رہا ہے اور آسمان سے کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا حضور نیچے سے جو آ رہا ہے وہ تو آپ کی امت کے اعمال ہیں، نیچے سے جو آ رہا ہے اوپر یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور اوپر سے جو نیچے جا رہا ہے وہ آپ کی امت کے اعمال پر اللہ کے جو فیصلے وہ فیصلے جا رہے ہیں۔
قرآن و حدیث میں اللہ نے انسانوں کی زندگی کے بننے کا ضابطہ ملک و مال نہیں بتایا. ملک و مال دنیا کی چیزیں اب یہ نہیں ہے. انسانوں کی زندگی کے بننے کا تعلق اللہ نے بتایا انسان کے جسم سے نکلنے والا عمل. اور حالات بھی بگڑتے ہیں انسان کے جسم کے نکلنے والے عمل پر. ہاں اللہ نے قرآن پاک میں اپنا ضابطہ بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ کہ جو بھی ہو مرد ہو یا عورت ہو غریب ہو مالدار ہو کہیں کا رہنے والا ہو جو بھی انسان اپنے ایمان کو بنائے گا اپنا ایمان اس نے بنایا اللہ پر یقین و ایمان. ہاں جو انسان ایمان والا بن کر اپنے اعمال نیک اعمال کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے. پاکیزہ طیب جس میں کوئی پریشانی نہیں. جو زندگی حسد سے کینے سے بغض سے عناد اور دشمنی سے پاک ہوگی. پاک زندگی دل کے سکون والی زندگی ہوگی. ہاں قرآن پاک میں اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا. اللہ کان کھول کر سن لو. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں دنیا کی حکومت والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ تو سب محتاج ہیں بیمار ہیں سب محتاج ہیں فقیر ہیں. ہاں سب کچھ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. حالات کو بنانا اللہ کے ہاتھ میں حالات کو بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں اور اللہ نے اس کا ضابطہ بتایا اللہ کان کھول کر سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب. جتنا تم اللہ کا دھیان رکھو گے اللہ کی اطاعت کرو گے اللہ تمہارے دل میں اتنا ہی سکون دے گا. سکون وہاں سے ملے گا اللہ کی طرف سے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سنو کہ اللہ کی اطاعت میں اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے تمہیں ملے گا وہ. ہاں آج ہمارے حالات جو میرے دوستوں ہمارے حالات پریشانی کے کیوں ہیں؟ اسی نہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں پیسے نہیں یہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. غربت کس نہیں ہے. ہمارا غریب بھی پریشان کیوں ہے کہ ہمارا غریب بھی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کا زندگی اختیار کیے ہوئے اور ہمارا مالدار بھی اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کیے ہوئے اور ہماری حکومت والے بھی یہ بھی اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں. اللہ نے ہر ایک کی زندگی کو تنگ کیا اور پریشانیوں کے دروازے کھولے. یہ دور نہیں ہوں گی جب تک انسان اپنی غلط زندگی سے توبہ نہ کرے اور اپنی زندگی کو صحیح روپ پر نہ لائے. ہاں جو بھی مرد ہو جو بھی عورت ہو ایمان اپنا ایمان بنا کر اپنے اعمال کو درست کر زندگی گزاریں گے اللہ انہیں پاکیزہ خوشحال زندگی دے گا اور آخرت کی ابدی زندگی اللہ ان کی کامیاب کرے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا اور اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے اعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کیے عمل صالح نیک عمل کیے ان کو اللہ جنت الفردوس میں داخل کرے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. آخرت کی ابدی زندگی بھی میدشی پر بنے گی. ہاں قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور ایمان والے بندوں سے کہے گا یا عبادی او میرے بندو، یا عبادی او میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن سے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور نہ کوئی غم تمہیں ہوگا. آج سے تمہیں کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں. ہاں پھر اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا مسلمین. میرے بندے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو بنایا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے دل کی گہرائی میں اس کلمے کو اتارا. اللہ کا یقین، اللہ کا ڈر دل میں اتارا. ہاں ایمان والے کے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا. اور ایمان والا اپنی زندگی میں امید کسی رکھتا ہے تو ایک اللہ سے امید، میرا مسئلہ وہی ہوگا، میری ضرورت وہی پوری کرے گا، میرا کام وہی بنائے گا، وہی بنیں گے. ہاں امید ہو تو ایک اللہ سے، اور ڈر ہو تو ایک اللہ کا اور کسی کا نہیں. جس دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اس دل میں خدا کے غیر کا ڈر نہیں رہتا. ہاں اور جس دل سے خدا کے غیر کا، خدا کے ماں سوا کا ڈر نکل جاتا ہے وہ چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے، اس کلمے پر محنت کر کے وہ دل میں اتارنا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو بات سمجھائی، بلکہ تھرمامیٹر دیا کہ دیکھو یہ تھرمامیٹر، اسے اپنے آپ کو جانچ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان ما وقر فی القلب، کہ ایمان کی جگہ دل ہے اور ایمان دل میں قرار پاتا ہے، دل میں جمتا ہے. اور جب ایمان دل میں جم جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے. وصدقہ العمل، کہ آدمی کے ایماندار اور بے ایمان ہونے کا فیصلہ اس کا عمل کرتا ہے. جب ایمان دل میں اترتا ہے تو پھر آدمی کے اعمال ایمانی بن جاتے ہیں، اللہ کے حکم والے بنتے ہیں، خدا کی مخلوق کے حقوق کو سمجھ کر آدمی زندگی گزارتا ہے. ہاں الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان کی جگہ تو دل ہے اور دل میں ایمان پہنچا نہیں پہنچا اس کی علامت کیا ہے کہ انسان کا عمل ہے. ہم اور آپ بھی کسی آدمی کو ایماندار بیمار اس کے عمل سے کہتے ہیں، کرتے ہیں. آدمی اپنے کاروبار میں جھوٹ ہمارے ساتھ بولے تو کیا کہتے ہیں؟ بیمان آدمی ہے. اور آدمی ہمارے ساتھ معاملہ صحیح کرے اور امانت داری کا کرے تو ہم کہتے ہیں ایماندار آدمی ہے. آدمی کا عمل فیصلہ کرتا ہے. اللہ نے یہی فرمایا، اللہ کے لیے تھرمامیٹر ہے. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب اس تھرمامیٹر سے اپنے ایمان کو پہچانے کہ میرے ایمان کا درجہ کہاں تک ہے. ہاں ہمارے ایمان کا درجہ کتنا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی آسانی ہو جاتی ہے، باقی پھر یہ ہے کہ کاروبار میں جانے کے بعد کہ یہ ایمان ہمیں حرام سے نہیں روکتا، غلط سے نہیں روکتا، جھوٹ سے نہیں روکتا. اس کے معنی ہمارا ایمان ابھی بنا نہیں ہے. ہاں ہمیں اپنے نوکروں کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی نے کہا رہنے کو، ایسے ہم نہیں رہتے. پڑوسوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ ہماری زندگی وہ نہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی. ہاں اس کے بعد بھائی ہمارے ایمان کا وہ درجہ ہمیں نہیں ملا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو.
ایمان کی محنت. یہ جو بارہا اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں بھائی جماعت میں نکلا کرو، مہینے میں 3 دن دیا کرو، سال میں چلا دو، اور اپنے مقامی محنت میں جڑو، تاکہ دین کی ایمان کی محنت کرتے رہو گے تو اس سے ایمان میں پختگی پیدا ہوگی، مضبوط ایمان بنے گا، اور جتنا ایمان میں قوت پیدا ہوگی اتنا آپ کو اور ہمارے لیے اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے گا. بلکہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے میں آدمی کو حلاوت نصیب ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سب سے پہلے ایمان کی محنت پر لگایا. ایمان کی جگہ تو دل ہے، دل تو اندر ہے، اور اس دل میں جانے کے راستے یہ 4 ہیں: آنکھ، زبان، کان اور دماغ. یہ 4 راستے جہاں جہاں استعمال ہوں گے اسی کا ڈر، اسی کا یقین دل میں اترے گا. ہاں، یہاں جو ہے اگر ایمانی آنکھ ہے تو ایمان کے اعتبار سے دیکھے گی کہ یہ دنیا میں جتنا ہے اللہ کے سوا یہ تو سب مخلوق ہیں اور اللہ کی محتاج ہے. یہ نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. نفع نقصان کا مالک تو ایک اللہ ہے. تو اب یہ یقین نہ اترے گا. زبان دیکھ کر یہ زبان، ایمانی زبان، ایمانی آنکھیں، ایمانی آنکھیں جب اس مخلوق کی نگاہ سے دیکھے گی تو زبان یہی بولے گی کہ بھئی تو سب مخلوق ہے، محتاج ہے. اور جو زبان بولے گی وہ کان سنیں گے، اور جو کان سنیں گے دماغ اسی کو سوچے گا. یہ مائکروفون ہے، تم ٹیپ اس میں کیا ٹیپ ریکارڈ کیا کہتے ہو؟ ٹیپ ریکارڈ کہتے ہو. پہلے ٹیپ ریکارڈ ہوتی تھی تو وہ ایک مائک ہوتا تھا، اس میں بولتا تھا آدمی، تو جو بولتا تھا وہ اندر ٹیپ ہوتا تھا، اس کو کھولا تو وہی نکلتا تھا. اور اگر کوئی غلط چیز اندر ٹیپ ہو گئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے صحیح چیز بولو تاکہ وہ غلط چیز ختم ہو جاتی تھی اور اس کی جگہ صحیح آ جاتی تھی. میں اس میں صحیح بات کہتا ہوں تو یہ ٹیپ ہے دل اور یہ مائکروفون ہے. اب آپ سوچ لو کہ یہ 24 گھنٹے کہاں استعمال ہوتا ہے. زبان کے بول کون سے ہوتے ہیں؟ دماغ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ایمان کے خلاف. مال ہنسے تو کام تھے. اللہ کا کرشے تو تھشے نہیں بولتا. مال سے بھی اللہ کام بنائے گا تو بنے گا، نہیں بنے گا. دوا پینے سے شفا اللہ دے گا تو ملے گی. ہاں، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے نہ کسی کے ہاتھ میں شفا ہے. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اللہ دیں گے تو ملے گی. مال میں عزت نہیں ہے، حکومت کی کرسی میں عزت نہیں ہے. اللہ اگر عزت دے گا تو ملے گی. اگر اوپر سے ذلت کا فیصلہ آیا تو کرسی پہ بیٹھ کے بعد بھی ذلیل ہو جاتا آدمی. آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں، الیکشن میں لوگوں کو بٹھاتے لوگ اور وہ جیتتا ہے نا تو جیتنے کے دن تو خوشیاں مناتے ہیں، نہ پھر کرسی پر آنے کے بعد صحیح نہیں چلتا تو پھر اسی کی کالی جھنڈی سے استقبال کرتے ہیں کہ نہیں ہے. تو عزت اور ذلت اور زندگی کا بننا بگڑنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جتنی دنیا میں اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ اسباب اپنے بندوں کی امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیے ہیں. دکھایا اسی میں. پیسے ہوتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں تو کھانا ملتا، یہ ہوتا ہے. کیا کہتا ہے؟ پیسوں سے ہوا. نہ، اللہ کا ایسا مت کہے، اللہ نے کیا.
کھانا کھانا دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پیسے ہونے کے باوجود ہی کھانا نہ ملے. ہاں آپ نے کون دیکھا ہوگا کہ ہوٹل پہ لکھا ہوتا تھا چھوٹا پیسہ آپ ہو, 5 روپے کی چائے اور 100 کے نوٹ دے کے گیا ہے کہ چائے روز کرنے تھی, 5 کی نوٹ لاؤ, نہیں مل رہا. ہمارے ایک بزرگ تھے منشی اللہ دتا, تو اس بتایا کرتے تھے کہ بھائی تو اللہ کا اللہ دیوین, اللہ پلاون, اللہ کھلاون, تو آدمی کھا سکتا نہیں کھا سکتا. تو اپنا ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے. ایک مطلب سفر میں جا رہا تھا, صبح 4 بجے پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی ہوئی تو مجھے چائے کا تقاضا تھا. تو میں وہاں سے اترا پلیٹ فارم پر, اور میں 10 کی نوٹ یا 50 100 کی نوٹ میں نے لے کر کبھی ایک چائے دو, تو اس سے کہا نہیں ہے. کیوں کہ میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں, آپ کھلے پیسے دیجئے تو ہم آپ کو چائے دیں گے. اسے چائے نہیں دی. تو میرے ساتھ ہماری بوگی میں سے ایک اور پیسنجر اترا تھا چائے کے لیے. اس نے دیکھا کہ یہ ان کو چائے نہیں دے رہا, کھلے پیسے نہیں, اس لیے تو اس نے کھلے پیسے نکالے کہ مطلب جی یہ ابھی آپ چائے دے لو, میں اور اندر بوگی مجھے دے دینا بعد میں. تو اس نے پیسے دیے تو بھی چائے ملی, ان کی 100 کی نوٹ سے نہیں ملی. ہاں تو کھلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. کھلانے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. کھانا کھلانے والا بھی وہ, کھانے کو ہضم کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے. ہاں وہ چاہے تو میرے بھائیوں شوگر کھلا کے شوگر کر دے کہ اب ختم کوٹا چلو, اور شوگر کھائے بغیر بھی اللہ چاہے تو شوگر کر. ماں کے پیٹ سے میرا بچہ پیدا ہو تو اس کو شوگر ہوتی ہے. ہاں مسئلہ تو وہاں سے ہے. حدیث میں یہ آتا ہے جب آدمی کھاتا ہے لقمہ تو لقمہ منہ میں رکھتا ہے تو وہ نگلتا ہے, تو نگلنے سے پہلے لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ اس کو صحت اور قوت بنوں یا بیماری بنوں. اللہ کا جو امر ہوتا ہے وہی بنتا ہے. وہ اس آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ایک ہی ہانڈی میں کھانا پکا ہوا ہوتا ہے اور گھر کے سب اسی ہانڈی سے کھاتے ہیں, لیکن کچھ کو تو میرے دوست راحت ملتی ہے, کچھ کو جھاڑے الٹے ہو جاتے ہیں. سب کو نہیں ہوتے. مسئلہ وہاں سے ہے. اسی کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں. آج ہم غلط سمجھے ہوئے ہیں, یہ دکان سے کاروبار سے اس سے نہ, اس سے نہیں ہے. مسئلہ وہاں سے ہے. ہاں اور اس اللہ نے اپنے بندوں کو جو احکام دیے ہیں وہ احکام اسی لیے دیے ہیں تاکہ بندے اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ سے مدد حاصل کر لیں. ہاں اللہ برکت دیتے ہیں, برکت اپنے بندوں کو. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے برکت کے دروازے کھولتا اللہ. کھانے میں, پینے میں, وقت میں, تھوڑے وقتوں کا بہت کام ہو جاتا ہے. ہاں برکت, وقت میں برکت, کھانے میں برکت, برکت کے دروازے کھلتے ہیں. ہم نے برکت کو سمجھا نہیں ہے. آج کا مسلمان برکت کے لیے کوشش نہیں کرتا. کثرت سے زیادہ پیسے مارو, زیادہ مال لاؤ, زیادہ وہ لاؤ کرنے, برکت نہیں مانگتا. تو جتنا مال آتا ہے اتنے پریشانی ہوتی ہے اس کو, اور اس کے کام اٹکتے ہی ہیں. جب برکت نہیں ہوتی مال میں اور پیسوں میں اور چیزوں میں تو کام پورے نہیں ہوتے, اٹکتے ہیں.
لیکن جب اللہ برکت دیتا ہے تو وہ تھوڑا پیسے میں بھی اس کے تمام ضرورتیں خدا پوری کر دیتا ہے. ہاں، اس میرے بھائی میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ہاں، ایمان پر ہم نے محنت نہیں کی ہے. ایمان والوں کے گھر میں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کا اتنا تو ہمیں ایمان ملا ہے کہ ہم کسی پتھر کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑیں گے. یہ ایمان تو ماں کے پیٹ سے ملا ہم کو. کسی خدا کے غیر کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے. ہاں، لیکن وہ ایمان جو ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے، وہ ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. اس کی محنت کرنی پڑے گی آپ کو. آج مسلمان کیا کہتا ہے؟ نماز بہت مشکل سے ہے. حالانکہ مشکل نہیں ہے آسان. لیکن آسان اس کے لیے ہے جو اس ایمان پر محنت کر کے اس میں اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ جو قوت اسے ایمان نماز پر کھڑا کر دے. صحابہ نے ایمان پر محنت کی اور اپنا ایمان اتنا مضبوط بنایا کہ علماء لکھتے ہیں حضور کو معراج میں 50 نمازیں دی گئی تھی. اگر حضور 50 نمازیں بھی لے کر آتے ہیں صحابہ کے پاس تو صحابہ 50 نمازیں پڑھ کے دکھاتے. اس کی طاقت ان میں. تو جس میں 50 نماز پڑھنے کی قوت ہو اس کو 5 نماز پڑھنے کو کہے تو مشکل ہے؟ آسان ہے. ایمان پر محنت کی تھی انہوں نے اور ایمان یہ ایسا بنایا تھا مضبوط. آج ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے. ہمارا یقین صحیح نہیں ہے، فاسد ہے. ہم جہاں سے جو دیکھتے ہیں وہیں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ یہاں سے ہوگا، یہ ہوگا، یہ کرتا ہے، وہ کوئی نہیں کرتا، اللہ ہی کرتے ہیں. یہ اندر آئے گا. اس کی بھی محنت ہے میرے دوستوں. میں نے کہا نا کہ دل کی جگہ تو دل اندر ہے اور کان اور دل کے درمیان میں ایک بیت ہے. یہ ایک بیت اندر اتارنے کے لیے 4 مہینے مانگتے ہیں. ہاں، آدمی الحمد شریف بار بار پڑھتا ہے، سنتا ہے تو الحمد شریف یاد ہو جاتی ہے. ایسے جو آدمی اللہ کے راہ میں بار بار اللہ کی بڑائی کو بولے گا، اللہ کی ذات و صفات کو بولے گا، سنے گا تو ایک دن یہ اندر اتر جائے گی بات، ایمان بن جائے گا. اور جب اللہ کا خوف دل میں آ گیا اور اللہ کی بڑائی عظمت آ گئی تو پھر آدمی کسی مخلوق کے سامنے اپنا آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. اللہ کا خوف اسے خدا کی منع کردہ چیزوں سے روک دے گا. جیسے ہمارے تمہارے دلوں میں میرے دوستوں ٹرافک والا پولیس اس کا ڈر ہوتا ہے. ٹرافک پولیس مین کے ڈر ہوتا ہے. تو میرے دوستوں لال بتی کو دیکھ کر وہاں سے گزرتے ہو نا، بریک مارتا ہے. دور سے دیکھا تو ہری تھی اور قریب آیا تو لال ہو گئی تو فوراً بریک مارتا ہے کیونکہ ڈر ہے کہ اگر میں نے بریک نہیں ماری اور گزر گیا تو پھر میرے پاس میمو آ جائے گا. وہ ڈر سے روکتا ہے. حکومت کی قانون کی خلاف ورزی کرنے سے حکومت کا ڈر ہمیں روک رہا ہے. ایسے میرے بھائیوں اللہ کی نافرمانی سے روکنے والی چیز اللہ کا ڈر ہے. جب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو میرے دوستوں پھر آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. ہاں، یہ ایک چیز ہے میرے دوستوں. اس لیے میں جیسے صحابہ نے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ
کے پیارے نبی کی مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کر ایمان کو سنا، اللہ کی قدرت کو سنا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیا کیا، تو پھر یہ اندر دل میں اتری، یقین ایمان اترا کر. ہاں، اور جب دل میں ایمان آ گیا تو پھر اللہ کے حکم پر چلنا آسان ہو گیا. ورنہ صحابہ نے صدیوں 17 سال سے شراب کے عادی تھے، شراب پینے کے عادی تھے وہ، اور شراب کے نام 100 نام تھے. مسجد میں شراب پینے کا نام الگ، دوست کے ساتھ پینے کا نام الگ، گھر میں پینے کا نام الگ، الگ الگ نام. ہاں، گیہوں کی شراب الگ، انگور کی شراب الگ. بلکہ میں دوستوں، جس کے گھر میں پرانی سے پرانی شراب ہوتی تھی نا، وہ فخر کرتا تھا کہ میرے پاس اتنی پرانی شراب ہے. لیکن میرے بھائیوں، جب صحابہ نے ایمان قبول کیا اور ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان کو جمایا اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ شراب چھوڑ دو، تو میرے دوستوں فوراً شراب چھوڑ دی. اندر طاقت کی قوت تھی. جس دن شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے، اس دن صحابہ نے اپنے گھروں میں جن مٹکوں میں شراب ہوتی تھی ان تمام مٹکوں کو میں تو توڑا اور مدینہ کی گلیوں میں تو شراب بہائی. ہاں، بلکہ شراب کے میں دوستوں شراب کو پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور کان میں آواز کی آج اللہ نے شراب کی ہے، تو جس نے اپنے ہاتھ میں شراب کا جام لیا تھا اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو لے جاؤ کہ چلو آخر پی لو. کہ اللہ کا حکم منع ہو گیا، ختم. اس میں بھائی میرا عزیز ہو، ہم ہمارے دیکھو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھا بنیں، غلط چھوڑ دیں، نماز کی پابندی کریں، جھوٹ چھوڑ دیں، ہاں لوگوں کے ساتھ لڑائی ہماری ہم چھوڑ دیں، لیکن ہوتا نہیں. کیوں کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں کو چھوڑا دے. ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی ماشاءاللہ 100 کلو کا ہے، لیکن اس کا پریشر لو، پریشر ڈاؤن ہوگا، پریشر ڈاؤن کی بیماری ہوئی اس کو، پریشر لو ہے. اب وہ بیٹھا ہے تو کب ذرا کھڑے ہو جاؤ تو نہ کہتا نہیں، میری ہمت نہیں ہے. زندہ ہے، 100 کلو کا ہے، لیکن پریشر ڈاؤن ہو چکا ہے، تو نہ کھڑا ہوتا ہے، کھانے کو کہ تو نہ کہتا نہیں میری طبیعت نہیں چلتی، چلو میں تو کہتا ہاں میرے سے نہیں چلا جائے گا. ہاں، اور اسی کو بھی جو دواخانے میں داخل کر کے دوا ہوتی ہے اور دوا کے بعد جتنا اس کا پریشر جگہ ڈاؤن تھا وہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، تو اس کو کہنے کی ضرورت تو کھا، وہ خود سے کھانا لاؤ، مجھے بیٹھنا ہے، بیٹھوں گا میں. کیوں کہ پریشر اس کا اپنی جگہ پر آ گیا ہے. ایسے ہمارا ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے، ایمان تو ہے ہمارے پاس لیکن پریشر ڈاؤن ہے. اور پریشر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کہو نماز پڑھو، جھوٹ چھوڑو، ہم نے سمجھنا بھی کہ ہم نے سمجھنا پڑے. آج کل بازار میں تو یہ چال ہے، یوں کہتا ہے فجر کی نماز میں نہیں اٹھواتا، اور صبح 5 بجے میرے دوست بس پکڑنی ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے، اور نماز کی آنکھ نہیں کھلتی. اس کی ایمان میں طاقت نہیں ہے. ہاں، لیکن یہی بھی میں تو جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور صحیح وقت گزارتا ہے اور اندر میں دوستوں ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں قوت اور طاقت آتی ہے، تو پھر یہی آدمی
میرے دوستوں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ماں باپ سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت سزا معاف کیجیے. وہ ایمان اندر آیا ہے، ایمان میں طاقت پیدا ہوئی ہے. ہاں، وہ ایمان کی طاقت ہے، سنت پر زندگی میں اس کو لے آتا ہے. ہاں، یہ چیز ہوتی ہے دوستوں جب ایمان پر محنت ہوتی ہے. ایمان کی طاقت اندر پیدا ہونے کے بعد دین آسان ہو جاتا ہے، خدا کے حکموں پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا شوق پیدا ہوتا ہے، ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ایک کام کروں، میں مسجد میں غریبوں کی مدد کروں. ہاں، میں اپنے پڑوسی کی مدد کروں، ستاکانی سے وہ ایمان اندر بنا ہے، ایمانی جذبے ہیں یہ. ہاں، ہمدردی کرنا خدا کی مخلوق کے ساتھ، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کرنا، یہ سب ایمانی جذبے ہیں. ہاں، اس لیے دوستوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور اپنے ایمان کو بناؤ، پھر سب آسان ہو جائے گا. اور جس دن سے ہم نے اپنی غلط زندگی سے توبہ کر کے اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کریں گے، اس دن سے اللہ ہمارے حالات درست کر دے گا اور ہمارے کام آسان کر دے گا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، حرام کاموں سے بچے گا، اللہ اس کی ہر مشکل میں راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. ہاں، تقویٰ زندگی میں آئے گا تو اللہ کام آسان کر دے گا. ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو اللہ تو اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. ہاں، اس لیے بھائی میرے عزیزو، یہ چیز محنت سے آتی ہے. ہدایت کو اللہ نے محنت سے جوڑا ہے، روزی کو محنت سے نہیں جوڑا. روزی کو تو اللہ نے اپنے ذمہ دیا کہ میں دوں گا. ہاں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی ہے مخلوق جاندار، اللہ نے اس کی روزی اپنے فضل سے اپنے ذمے طے کر رکھی ہے، میں روزی دوں گا اس کو. اور اس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، ارے میرے بندو تمہارے سوا کتنی مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، یہ کیا اپنے پشت پر اپنی روزی اٹھائے پھرتے ہیں؟ نہ، ان کی دکانیں نہیں ہیں. شیر کی کہیں دکان ہے؟ کہیں نہیں ہے. ہاتھی کی کہیں دکان نہیں ہے. لیکن اللہ سب کا رزاق کا رب ہے، تو اللہ شیر کو روزانہ تازہ گوشت کھلاتا ہے. شیر باسی گوشت نہیں کھاتا، تازہ. ہاں، ہاتھی کو اللہ من کھلاتا ہے اور چونٹی کو اللہ تن کھلاتا ہے، چونٹی کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور میرے بندو تم دیکھو کتنی مخلوقات ہیں، وہ مخلوقات اپنی روزی اپنے پیٹ پر اٹھائے نہیں پھرتی. اللہ یرزقها وإیاکم، ان تمام کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، تم کو بھی اللہ روزی دیتا ہے. اور ان کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. ہاں، سندھو کو اللہ کھلاتا ہے. سمندر کی مچھلی کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. عجیب اس کا نظام ہے. ہاں، اس میرے بھائی میرا چیز ہو، اس دعوت کی محنت سے کہا بھائی اپنے ایمان پر محنت کرو.
اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرو اور اپنی زندگی کو اپنے خواہشات سے ہٹا کر اللہ کی اطاعت پر لاؤ، اور مسلمانوں پر محنت کرو کہ مسلمان اپنی ایمان پر محنت کر کے اپنا ایمان بنائے اور اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے گا، ہمیں تنگیوں سے نکالے گا اللہ، ہاں برکت کے دروازے کھولے گا، ہماری آپس کی دشمنیاں ختم کر دے گا اللہ نے، اور ہمارے آپس میں ایک دوسرے کی محبت ڈالے گا۔ ہاں اللہ قرآن میں کہہ رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلهم الرحمن ودا، کہ جو بھی لوگ مرد عورتیں ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان بنائیں گے اور اپنے نیک عمل کریں گے تو اللہ تو ان کی محبت دلوں میں واریں ڈال دے گا، محبت قائم کریں گے، ایک دوسرے سے ہمدردی اچھی ہوگی اور اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا دے گا، دنیا میں عزت دے گا، دنیا میں چین سکون زندگی دے گا، برکت پر روزی دے گا، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی خدا بنا دے گا۔ ہاں ایمان والا اپنی ایمان بنا کے جب مرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت میں ملک الموت سے کہتے ہیں میرا فلاں بندہ ہے جو میری اطاعت میں میرے دین کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھا چکا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو راحت دوں، جاؤ اس کو لے آؤ۔ تو وہ اس آدمی کی روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں ملک الموت علیہ السلام، تو جنت کا ریشمی رومال اور اس میں جنت کی مشک کی خوشبو، یہ دو چیزیں لے کر اپنے ہاتھ میں آتے ہیں، اور 500 فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ آتی ہے اس کی روح نکالنے کے لیے۔ ہاں اللہ اس کا اتنا اکرام کرتا ہے، اور ملک الموت آ کر اس کی تھوڑی کے یہاں وہ رومال رکھ دیتے ہیں، اس کو جنت کی خوشبو مشک سکھاتے ہیں، اور اس کے اور جنت کے درمیان کے پردے ہٹا کر کہتے ہیں دیکھو جنت وہاں تمہیں جانا ہے، وہاں کی پورے، وہاں کا خدمات، وہاں کی میرے دوستوں درخت، ہاں تو بچہ لکیلے ہوئے کہ کیلوں کے درخت اور زخم ایک وہ ہے، تو جب بھی اس کو دکھاتا ہے نا تو اس کی روح پھڑکتی چلو جلدی، اور جب وہ اللہ کی طرف جانے کو جب پھڑکتی ہے نا تو اللہ کے آ جا، اللہ بھی اس کی محبت، اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ 500 فرشتے اس کے بعد محبت سے ہاتھ رکھتے ہیں اسے چاروں طرف، اور اس کی روح ڈالی جاتی ہے، ہاں اکرام کے ساتھ، اور جب اس کو قبر میں تو لوگ دفن کرتے ہیں نا تو اللہ تعالی شان ہو اس کی قبر کو اتنا چوڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی جہاں تک نظر پہنچتی ہے، وہ تو ہم نے 3 فیٹ کی قبر کھول دی ہے، یا اللہ کو اتنے تھوڑا نہیں دیتا ہے، اور کیا، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا اللہ نے، 77 کھڑکیاں، اور جب لوگ اس کو دفن کر کے جاتے ہیں نا تو اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں بشیر مبشر، اور 2 فرشتے آ کر اس کے لیے جنت کا میرے دوستو جنت کا گدا بچھا کر اس کو سلاتے ہیں، اور سلا کے کہتے ہیں نم کا نو تیرا روز، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن جو بیاہ کر گھر آتی ہے نا تو اس کے کمرے میں سوتی ہے اور بے خوف سوتی ہے کہ مجھے میرے شوہر سے کو اٹھائے گا نہیں، تو فرشتے کہیں گے تو سو جا دلہن کی طرح، تجھے بھی اللہ کے ساتھ کوئی اٹھائے گا نہیں، سلا دیتے اس کو، جنت سے تو کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں، وہاں سے ہوا آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہیں، اور یہ مزے کی نیند سو رہا ہے۔ ہماری نیند دنیا میں پوری نہیں ہوگی، ہماری نیند تو اللہ قبر میں پوری کرے گا۔ دنیا میں تو اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ سوئے کو فجر کی نماز اٹھا دے، اٹھو جاؤ نماز پڑھو، لیکن جو نماز فجر کی پابندی کے ساتھ خدا کی اطاعت کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کے مرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا اب سو جاؤ، اللہ قبر میں سلائے گا۔
جو آتا ہے یہ ایمان والا. ہاں اللہ ہمیں ایمان کی فکر عطا فرما دے. ہم اپنی ایمان کی کوشش کریں بنانے کی. اللہ کی اطاعت اور زندگی آئے ہمارے اندر. جو اللہ کا بن جاتا ہے نا اللہ اس کا بن جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کے ہے. ہاں ہاں. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ یوں فرماتے ہیں جو میرے ولی کو ستائے گا نا تو اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے, میں اسے نہیں چھوڑوں گا. ہاں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. کہ جو میرے ولی کو ستائے گا نا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں, اس کے چھکے چھوڑا دوں گا. ہاں اللہ کے ہم بنے. ہم تو سب کے بنتے, اللہ کے نہیں بنتے. بیوی کے بنتے, خاندان کے بنتے, دنیا کے انسانوں کے. اللہ کے بننے کی فکر نہیں کرتے. اللہ کے بنے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو تم اپنی آخرت کی محنت کا آخرت کی فکر کرو تو دنیا تمہارے لیے ہے, اللہ نے پیدا کی ہے. اپنی آخرت بناؤ, ایمان بناؤ, نماز بناؤ, اپنے اخلاق بناؤ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رہنا سیکھو. اس پر محنت کرو. تم اللہ نے مال دیا ہے تو غریبوں کو خرچ کرو, خواہشات سے نہیں. خواہشات ہوٹلوں میں جا کے مال برباد نہ کرو. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنا گھر کا چھوڑ کر ہوٹل میں کھانے جاتے ہیں. تعجب کی بات ہے. گھر میں بیوی نماز پڑھتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, اس کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا چھوڑ کر وہ ہوٹل میں جا کے, اور جو پکانے والا ہوتا ہے اس کی حالت وہ دیکھتا کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے. نہیں میرے دوستوں, پھر وہاں جا کے مال برباد کرنا. جتنا تم ہوٹل میں جا کے خرچ کرتے ہو نا, اگر گھر کھا کر باقی پیسہ غریبوں کو دے دو تو اللہ تم سے کتنا خوش ہو جاؤ گے. تو وہ کھانے کو اچھے تھوڑے ہوتے ہیں, بیکار بات ہے. تو میرے بھائی میرا عزیزو, یہ چیز زندگی میں آئے گی جب ایمان پر محنت کرو, اللہ کی راہ میں نکلو, محنت کرو, اپنے کو بناؤ. دنیا کو بنا کر پھر بعد میں پچھتائے گا آدمی. اگر دنیا کو ہم نے بنا بھی لی تو موت کی اور چھوٹے گی وہ, اور آدمی حسد کرے گا کہ جس دنیا کے پیچھے میں نے اپنی زندگی کھپا دی, اب میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, میرے تو کام آ نہیں رہی ہے, یہ تو چھوٹ رہی ہے. اور جو تیرے ساتھ آنے والا تھا اس کو میں نے تیاری نہیں کی ہے. ہاں حسد کرے گا آدمی, اور اس کا حسد کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. ہاں ہمیشہ یاد رکھو اللہ کو ناراض کرنا اچھی چیز نہیں ہے. ہاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا, اللہ نے جب ناراض ہوا تو میرے دوست قوم میں نوح, اس پوری قوم کو خدا نے منٹوں میں ختم کر دیا. اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ناراضگی کا راستہ وہ ہے اور جو میرے دوستوں خواہشات کا راستہ ہے. اس لیے بھائیوں, ہماری پریشانیاں, ہماری مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہم محنت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں, اور اللہ کو جو پسند ہو کریں. اللہ کو اپنے نبی کی زندگی پسند ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, وہ میرے بندو میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوں. اللہ نے دین اسلام راضی ہو کے دیا ہے, خوش ہو کر. میرے بندے سے اس دین پر چلیں تاکہ انہیں دنیا اور آخرت کی عزت مل جائے.
اور موت کے بعد ان کی ابدی زندگی ان کی بن جائے. ہاں انسان کو فنا نہیں ہے. اللہ انسان کے لیے وہ ہر مخلوق کو فنا کر دے گا قیامت میں. انسان کو فنا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے ابدی بنایا ہے. ازل سے تو نہیں ہے, یہ ازلی نہیں ہے, لیکن ابدی تو ہے. ہمیشہ کے لیے خدا اس کو رکھے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نعمتیں دے گا اس کو. ہاں, اور اللہ اپنے بندوں کو خوش کرنے اور ان کو بہلانے کے لیے اللہ تعالی شانہ خود قرآن شریف پڑھ کے سنائے گا اپنے بندوں کو. ہاں, اور قرآن پاک نور کے بادل بن کر بسے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا. ہاں, اس لیے میرے بھائیوں, وہ ایک ابدی زندگی ہے. اس ابدی زندگی بنانے کے لیے خدا نے ہمیں 50 سال 70 سال کی زندگی دی ہے. اور اس زندگی میں جو کچھ دیا, مال پیسے کوڑیاں ٹھیکرے طاقت قوت جوانی, وہ اسی لیے دی کہ وہ زندگی بناؤ, اپنی آخرت بناؤ. اور یہ بھی یاد رکھو, جس کی آخرت بنے گی خدا اس کی دنیا ضرور بنائے گا. دنیا تو تابع ہے, آخرت تو سب ہے. ہاں, اللہ والوں نے اپنی آخرت بنائی تو اللہ ان کی دنیا برباد نہیں کی. اولیاء اللہ نے آخرت بنائی اپنی, دنیا کے پیچھے نہیں ہوئے وہ. تو دنیا ان کے قدموں میں آئی, بادشاہ ان کے قدموں میں آگے بیٹھتا تھا. ہاں, ہمارے شہر میں اللہ والے آتے ہیں تو ہر ایک کہتے میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی. حضرت کو حالانکہ انہوں نے اس کی گاڑی منگا ہی نہیں ہے. ہم تو حساب کرتے ہی ہوں گے, اور ان کے دسترخوان پر روزہ 50 کھاتے ہیں. ہاں, جس کی آخرت بنی اس کی دنیا خدا بنا دے گا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے میرے دوست وہاں اس زمانے کے بادشاہوں کے شہزادے جا کے کھاتے تھے. ان کے لنگر میں بادشاہ کے بیٹے جا کے کھاتے تھے. اور لنگر چلتا تھا, لنگر آؤ کھاؤ خدا اور اللہ کا نام لو. ہاں میرے بھائی میرے عزیزو, جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بن جاتے ہیں. اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا کریم ہے. دنیا بھی خدا بنا دے گا, آخرت بھی بنا دے گا. دنیا میں وہ عزت دے گا جو عزت موت پر ہی ختم نہیں ہوگی. جاؤ دلی میں جاؤ, دلی میں میرے 200 بادشاہوں کی بھی قبریں ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی قبریں ہیں. جاؤ, ان بادشاہوں کی قبروں میں تو کوئی بھی نہیں ہے, اور ان اللہ والوں کی قبروں پر رات دن لوگ آ رہے ہیں فاتح پڑھنے کے لیے. ہاں, بڑے بڑے ملکوں کے صدر آتے ہیں, عزت ہے ان کی. ہاں, انہوں نے اپنی آخرت بنائی. تو دنیا میں وہ عزت تھی جو موت کے بعد سے ختم نہیں ہوئی. اور ان بادشاہوں نے اپنے ملک بنائے, مرنے کے بعد ان کا کوئی نام نشان نہیں رہا. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. ہاں, کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ نے کہتے آپ تو سب تیرا جا. لیکن اللہ کے پیارے نبی سے وفاداری کرنی چاہیے. ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے اور زندگیاں دوسروں کی گزار رہے ہیں. مسلمان کی کتنی میں دوست ہماری نادانی ہے. کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا, اور اطاعت کس کے کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دشمنوں کی. ان کی زندگیاں, ان کے کپڑے, ان کے میزوں سے رہن سہن ہم اپنی زندگی میں اختیار کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول والی زندگی اختیار نہیں کر رہے. صحابہ نے کیا کیا, صحابہ نے جس دن کلمہ پڑھا
اس دن سے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاداری کی. ہاں، جو اللہ کے نبی نے کہا وہی کیا. صحابہ فرماتے تھے بایعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والطاعہ، کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے. اس بات پر کہ اللہ کے نبی آدھی کی سنیں گے اور آدھی کی مانیں گے اور کسی کی نہیں. آج سے سب ختم، اپنی زندگی کو بنائے انہوں نے، اللہ کے بن گئے، اللہ کے نبی کے بن گئے اور انہیں کے حکم اور ان کے تقاضے پورے کرنے چلے گئے. اللہ نے ان کی دنیا بھی بنا دی، دنیا میں عزت دے دی. دنیا کے ان نادان انسانوں کو جو ایمان نہیں لائے تھے، خدا نے انہیں ان کا غلام بنایا. ان پر ان کی چلی، ان کی نہیں چلی. اس لیے رفائی میرا چیز ہو، ہمارے پاس اللہ نے ایک محنت دی ہے، یہ نبی والی محنت ہے. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو دین دیا کہ جس دین پر ان کی دنیا اور آخرت بنے گی اور وہ دین باقی رہے، اس کے دین کی محنت دی. اس دین کی محنت میں ہم لگیں گے، خدا ہماری زندگی بنا دے گا، ہماری زندگی بنے گی. اللہ عزت دے گا، محبتیں دے گا اور اللہ دنیا میں ہماری چلائے گا. ہم پر کسی کی نہیں چلے گی، ہم پر تو اللہ کے رسول کی چلے گی. باقی تو میرے بندوں کی سب پر چلے گی. اس لیے بھائیو، اب اللہ سے گزارش ہے، آپ کو ماشاءاللہ محبت ہے، اجتماع میں آتے ہو، دین کی محنت کے ساتھ ایک محبت اور تعلق ہے. لیکن میرے بھائیو، صرف اجتماع تک کا تعلق نہ رکھو، اس محنت کو اپناؤ، اس محنت کو اپنے گھر میں داخل کرو، اپنی زندگی کے پروگرام میں لاؤ. اللہ والوں نے کوئی زیادہ نہیں کہا ہے، انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ ٹھیک ہے تم پورا نہ دو، کم سے کم سال کا چلہ دو، مہینے کے 3 دن دو. اپنے گھروں میں ان اعمال کو زندہ کرو، اپنے گھر میں اعمال زندہ کرو، نماز کو، ذکر کو، تلاوت کو، نبی والی باتوں کو، حضور والی باتوں کو، آپ والی احادیث کو اپنے گھروں کے حلقوں میں اسے پڑھو اور اپنے بچوں کو سناؤ، جس کے ذریعے تمہاری زندگی میں وہ چیز آئے گی، ایمان آئے گا، اللہ کے نبی کی محبت آئے گی، آخرت کا فکر آئے گا. آخرت کا فکر کہ میری آخرت کا کیا ہوگا. آج تو معاف کرنا، موت تو ہمارے روزانہ قریب آ رہی ہے اور ہم دن میں ایک مرتبہ موت کو یاد نہیں کرتے کہ مجھے مرنا ہے. دیکھو اپنے گھروں میں موت کو کبھی کوئی کہتا ہے، اگر کوئی موت کو موت میں بیجو کا ہی شہر تیرے پاس ہے، ڈرتا ہے، موت کو سن کے بھی ڈرتا ہے. حالانکہ موت تو آنی ہے، ایک دن آئے گی میرے بھائیوں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. یہ کیوں کا تجھے حساب دینا ہے. ہاں، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. ہاں، کیا کیا سوچتے تھے، کیا کیا پلان بنائے ہوئے تھے اور موت نہ کر. چلو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ہاں، لاکھ دارا اور سکندر ہو گئے، آج وہ سب کہاں کھو گئے. دنیا میں بادشاہ کرتے تھے، موت نے انہیں دنیا چھوڑوا دی. تجھے بھی ایک دن چھوڑنی ہے، چھوڑنے سے پہلے تیاری کر لے. اس اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں وہ آدمی عقل مند ہے، الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت. میری امت کا وہ آدمی عقل مند ہے جو اپنے آپ کو اپنے نفس پر کنٹرول کرے، نفس پر کنٹرول اور نفس کو قابو میں رکھے. ہاں، نفس کی نہ مانے، اپنے آپ کو اچھی عادتوں کا
اور اچھی اچھی صفات سے خوبے بنائے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. یہ تو صاحب ہے دوستو. دنیا میں جو آیا ایک دن اس کو مرنا ہے اور مرے گا تو دنیا یہی چھوڑ کے جائے گا. اس کی دنیا ساتھ نہیں جائے گی, اسے نفع نہیں دے گی. دنیا میں سے کچھ لے کر نہیں جائے گا اور اپنے اعمال میں سے کچھ میرے دوستوں کوئی چیز لے تو چھوڑے گا نہیں. اعمال سب ساتھ جائیں گے. دنیا چھوٹے گی, اعمال ساتھ جائیں گے. اور ہر ایک دن موت تو آنی ہے. اس موت کے آنے سے پہلے پہلے موقع ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. چاند سے اللہ نے تمہیں چانس دیا ہے, اس سے فائدہ اٹھا دو. حیات کا قبل موتک, تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے, موت آئے گی. موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں کچھ کر لو, اپنے لیے کچھ کر لو, اپنی تیاری کر لو. شباب کا قبل حرمک, اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے, جوانی کی طاقت سے کچھ اپنے آپ کو بنا لو. بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے. بڑھاپا آدمی دن بدن بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اگر عمر بہت بڑی ہے تو. صحت کا قبل سکم, اللہ نے تندرستی دی ہے, اسے غنیمت سمجھ. چانس ہے اس جوانی اس صحت میں کچھ کر لے, اللہ کے دین کی محنت کر لے, اللہ کی طاعت اور بندگی میں اور دین کو سیکھنے سمجھنے سکھانے میں لگا دے. غنا کا قبل فقری, اللہ نے تجھے تیری حالت اچھی بنائی ہے, غنیمت سمجھ تو کچھ کر لے اپنی آخرت. ہاں, اللہ کے نبی ایک بات فرماتے ہیں, انسان آدم کا بیٹا کہتا مالی مالی, میرا مال میرا مال. تو اس کا مال کون سا ہے کہ اس نے کھا کے ختم کیا, بہن کی چیزیں بنا دیے. اور اگر اس کو اللہ نے توفیق دی تو اللہ کے نام پر خرچ کر کے آخرت میں جمع کرا دیا, یہ اس کا مال ہے, باقی اس کا مال نہیں کسی اور کا ہے. اسے پتہ نہیں کس کے پاس جائے گا یہ. ہاں, تو فرمایا جو ہم خدا تمہاری حالت اچھی بنائی ہے بنی مجھ سمجھ, یہ بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی دنیا. پھر تو چاہے گا تو نہیں کر سکتا. تو اپنے مال کو, اپنے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کے نام پر خرچ کر دے, دین پر خرچ کر دے تاکہ تیرا کام آ جائے گا. ورنہ موت کے وقت کوئی پوچھتا نہیں. ہاں, اور میرے دوستو فراغ کا قبل شغل, ہمارے پاس ہے وقت, ہے نہیں ہے. ہم 6 گھنٹے اپنی دکان کاروبار میں جاتے ہیں, باقی 6 گھنٹے آرام کر دو, باقی چلو 2 گھنٹے اپنی ضروریات کر لو. 14 دوستو 6 دنی 12 اور 14 گھنٹے تو تمہیں تمہاری دنیا اور کام کے دیکھ مل گئے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس 10 گھنٹے ہیں. 10 گھنٹے ہو, 10 گھنٹے کہاں جا رہے ہیں, ضائع ہو رہے ہیں. اگر آدمی اپنی موت اور دین کی فکر کرے تو 10 گھنٹے اس کے پاس ہے. لیکن ہمارا وقت کہاں ضائع برباد ہو جاتا ہے. پھر آدمی پچھتائے گا کہ کچھ کر لیتا, اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں, جب چڑیا چپ گئی کھیت سے پچھتائے کیا ہوا تھا. بازاروں میں, دوستوں میں, گھومنے میں, پھرنے میں وہی وقت ضائع ہو گیا. اور میرے دوستوں آدمی اس سے کہہ رہے میرے دوستوں یہ وقت ہمارے پاس ہے. ہاں, لیکن ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ کے دین کے لیے زندگی اللہ نے دی ہے, تو زندگی دین کے لیے ہے. آج ہمارے پاس اسی دین کے لیے وقت نہیں ہے, لیکن خواہشات کی وجہ ہو رہا ہے. اس لیے بھائی ہو, اب اللہ سے گزارش ہے, اللہ نے اجتماع میں پہنچایا ہے, اللہ دینا چاہتا ہے ہمیں اپنا اللہ
ہمیں اپنا بنانا چاہتا ہے، تبھی تو اسے توفیق دی اجتماع میں آنے کی. اور اجتماع میں کیوں بھیجا؟ تاکہ یہاں آ کر اپنی زندگی کی ترتیب اپنے بزرگوں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے ہمدرد ہیں، کہ ہماری زندگی میں دین آئے، آخرت کا فکر آئے، ہم اپنے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ اللہ ہماری آخرت بنا دے اور ہم دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں. ہاں، خیر پھیلے، ہم سے نبی والی زندگی پھیلے، دین پھیلے، اور مسلمان اپنی غفلت سے نکل کر دین کی طرف آنے والا بن جائے. اس محنت کے لیے میرے دوستوں اللہ ہمیں قبول کرنا چاہتا ہے، اس لیے پہنچایا ہے. باقی رہی بات، اللہ نے اپنے بندوں سے یہ کہا پہلے تم چلو میں تمہیں دے لوں گا. حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ مجھ سے جیسی امید کرے گا میں ایسا کروں گا. ہاں، انا عند ظن عبدی بی. ہاں، اور میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک بارش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاؤں گا. ہاں، ایک ہاتھ آئے گا میں دو ہاتھ جاؤں گا. میری طرف چل کر آئے گا میں دوڑ کر لے لوں گا کہ میرے بندے کے فیصلے پر میرا فیصلہ ہے. اگر اب سوچو ہمیں اور آپ کو ہمارے بزرگ یہ دنیا کی مشغولیتوں سے نکل کر کون سی محنت کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی والی محنت کے لیے کہہ رہے ہیں. جس محنت میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا، قربانی دی، اپنے کو مٹایا اور ہر قسم کی قربانیاں دی آپ نے، اور اپنے صحابہ کو بھی اسی قربانی پر اٹھایا، اس عظیم محنت کے لیے ہمیں دوستوں کہا جا رہا ہے. جس محنت کے نتیجے میں اللہ ہماری آخرت کو بنائے گا، دنیا بھی خدا ہماری آسان کر دے گا، اور دنیا میں خیر کے اور ہدایت کے پھیلنے کا ہم ذریعہ بنیں گے. ہم اس محنت کو اختیار کریں گے تو ہمارے ذریعے ہماری اولاد کو دین ملے گا. معاف کرنا، ہم اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، لیکن ہماری اولاد کو ہماری زندگی سے، ہمارے گھر سے دین نہیں مل رہا. میری جیب میں ہی پیسہ نہیں، میں کیا دوں گا بچے کو؟ اگر آج ہمیں کوئی پوچھے کہ بھائی سنت طریقے پر کھانا کیسے کھانا چاہیے، تو ہم کہیں کہ مجھے پتا نہیں، میں ہوں غربا تاکہ مجھے پتا نہیں. نبی کے طریقے پر کاروبار کیسے کرنا چاہیے تو کچھ پتا نہیں. ہاں، ہمارا حال یہ ہے. اب ہم اپنے گھر میں کیا کریں گے؟ میری زندگی میں اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر میں اپنے بچوں کو اللہ سے ڈراؤں گا، اور میری زندگی میں دنیا کا ڈر ہوگا تو میں دنیا سے ڈراؤں گا. کہیں گے نا، کہتے ہیں جہاں کہیں بڑی رہے نہیں تو اجے ہوٹل میں چلو کام تر نوکری مل ہے، کہیں پڑی رہے، یوں کہیں گے ہم. اور اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے بیٹا اللہ کی اطاعت کرو، دین سیکھو، خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ اللہ ناراض نہ ہو. ہاں، ہم اپنے بچوں کا یہ ذہن بنائیں گے، ہمارے گھر میں یہ بات ہوگی، تعلیم میں بیٹھ کر. ہاں، اس میرے بھائی میرا عزیز ہو، آپ حضرات سے گزارش کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے ایک مرتبہ اللہ کے بھروسے پر طے کرو، لگاؤ اور جاؤ، اور اللہ کی مدد کو دیکھو کہ اللہ کتنی مدد کرتا ہے. اور نبی والی محنت اعمال میں لگو، دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، ایک دوسرے کی خدمت، ایک دوسرے کی گھڑی کسری کو جھیلنا. یہ ایک محسوس ماحول میں آدمی 4 مہینے جب لگاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا رخ بدلتا ہے. اور پھر دین کی محنت کو سمجھ کر کے آؤ، اور گھر میں آ کر دکان کو اس کے ساتھ جوڑو، اس محنت کے ساتھ. اپنے کو مسجد والے بناؤ. مسجد والے بنو گے تو مسجد والی زندگی تمہیں ملے گی. مسجد میں نہیں آتے، اور آتے تو بھاگتے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا،
اللہ کی یاد میں بیٹھنا، اور جماعت آئے تو جماعت کی نصرت میں بیٹھنا. میرے دوستوں، ہماری اور آپ کی ہماری زندگی یوں ہی ضائع ہو جائیں گی. ہمارے حضرت ایک بات فرماتے ہیں کہ کرنے کے کاموں میں لگو تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. ورنہ آدمی کو، اگر آدمی مسجد میں نہیں بیٹھے گا نا تو باہر میں ہوٹل میں جا کر وہ بیٹھے گا، وہاں بیٹھا تھا. یہ اللہ اللہ نہیں کرے گا، وہ غیبت کرے گا، وہ پتہ نہیں کون سی باتیں کرے گا، اپنی آخرت برباد کرے گا. لگنا تو ہے، زندگی تو لگے گی کھبے کی میرے بھائیوں. اللہ کے دین پہ کھپا دو گے، نبی والی محنت کرتے کرتے موت آئے گی نا تو انشاءاللہ اللہ موت کے بعد قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا. اگر نبی والی کی محنت نہیں تو کسی اور محنت میں لگو گے. اور ہم ہر ایک جانتا ہے کہاں لگے ہم. لگنا تو ہے. اسی بھائی، اللہ کی مدد کے وعدے ہیں، نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ جو میرے دین کی مدد کرے تو اس کی مدد کر. اللہ کے نبی کی مقبول دعائیں. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ او میرے بزرگوں، ایک تھوڑی دیر اور صبر کر لو، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر صبر کر لو. اتنی دیر تم نے صبر کی تو بھائی دوستو، آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے اپنی تکلیف بناؤ. یوں سوچو گے تو تم کہو گے میرے پاس فرصت نہیں ہے، بہت کام ہے، بہت مشغولی ہے. لیکن زندگی میں فرصت ہے، نکالو گے تو. اسی 24 گھنٹے میں بہت سے کام آتے ہیں آپ کے، آپ کرتے ہو دکان کے سوا. ہاں، آدمی زمین کو دیکھتے ہیں، زمین میں تو زمین میں جگہ دکھتی نہیں، یہ تو بالکل بند ہے. لیکن آدمی کھونٹا لے اور رکھے اور ہتھوڑا مارے تو کھونٹا کہاں جائے گا؟ اور زمین میں جگہ نکلے گی نہیں نکلے گی. ایسے ہم کو شیطان سمجھاتا ہے فرصت نہ دے. ہمارے بابو بہت ہے، تشکیل کا کھونٹا لو کہ 4 مہینہ جوش ہے اور رکھو، اور ارادے کا ہتھوڑا مارو. 4 مہینے جوش ہے، یہ بھی جوش ہے تو وہ ہتھوڑا اندر، وہ کھونٹا اندر جا کر تمہارا وقت نکل آئے گا اور جاؤ گے. اور انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، آپ کی دنیا کے کام آسان کر دے گا. ہاں، دنیا اللہ کے دین کی محنت معمولی چیز نہیں ہے، اور جتنی محنت کرو تو خدا ہدایت کا نور دے گا، اپنے دین کا محبت دے گا. اللہ کے دین کا درد و غم تمہیں ملے گا، اور اللہ کے دین پر جتنا لگاؤ گے اللہ اس سے کئی گنا تمہیں لوٹائے گا. اس لیے اللہ قرآن سے بھی کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کو قرض دے گا اللہ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر دے گا. اللہ نے اس کے دین پر لگانے کو قرض کہا ہے کہ مجھے قرض دے رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ بتا سے ہماری گزارش ہے فرصت کا انتظار نہ کرو. دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں ملے گی، اور شیطان ہمیشہ ڈرائے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، کہ میرے بندو جب بھی تم میری طرف آؤ گے، میرے دین کی طرف جانے کی کوشش کرو گے نا تو شیطان تمہیں فقر سے اور تکلیفوں سے ڈرائے گا. مت ڈرو. اللہ اس کے بدلے پھر کہتے ہیں اور میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ اگر تم میری طرف آؤ گے، میرے دین پر میری دین کی فرمانی دو گے تو میں تمہاری مغفرت کروں گا اور تمہارے پاس فضل کا معاملہ کروں گا. اللہ فضل کرے گا. ہاں، اس میرے بھائیوں اب سے گزارش ہی ہے، تھوڑا سا ہمت کرنے کی بات ہے. ہمت کرو گے، قدم بڑھاؤ گے تو اللہ آگے دوسرا قدم بڑھانے کی توفیق دے دیں گے. صحیح ارادہ کرنا، اپنے بس کی کوشش کرنا، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنا، یہ 3 کام ہمارے ہیں. 4تھا کام اللہ کا ہے، ہمارے لیے چاہے آسان کر دینا. اللہ کا شکر ہے تمہارے جیسے تمہارے بھائی کاروباری بہت مشغول لوگ، لیکن جب میرے دوست دل میں ایک بات لے لیتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے محنت کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، اللہ ان سے کام لیتا ہے. دنیا کے ملکوں میں جا کے کام کرتے ہیں وہ تمہارے جیسے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے. میرے دوست دنیا میں اللہ ہم سے اور آپ سے کام لے گا
اور اللہ ہمیں اپنا بنا دے گا. سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب تک تو ہم نے بھول کی ہے، اللہ معاف کر دے. آئندہ کے لیے انشاءاللہ نبی والی محنت کو اپنا کام سمجھ کے موت تک کریں گے. کرو گے؟ پہلے اندر سے فیصلہ کرو پھر انشاءاللہ بولو. ہاں انشاءاللہ بہن، انشاءاللہ کہنے کا حکم ہے کب کہ آدمی کسی کام کے بارے میں پکا ارادہ فیصلہ کرے اور پھر کہے انشاءاللہ. ہاں آپ نہیں، میں ابھی بھی کہتا ہوں ایسا ارادہ کرو جیسا جمعہ کی نماز پڑھنے والا ایک مسلمان ارادہ کرتا ہے. ایسا پکا ارادہ کرو. یہ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان اتنا پکا جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے کہ میرے دوستو اگر کوئی اس کو پوچھ لے کہ آئندہ جمعہ کو نماز پڑھنے آؤ گے تو اس کو غصہ آئے گا، یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ہاں غصہ آئے گا. اگر تم ذرا بات کرو تو پھر غصے میں کہہ کہ تارا باپ کی مسجد کیا ہے، کیا پوچھا ہے؟ میں ایسے کہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کہ ہمارے لیے توفیق اللہ کی کب ملے گی؟ ہم جب یہ کہیں گے جانا ہے اور نبی والی محنت میں اپنی جان مال لگانی ہے، اور فیصلہ جب اندر اللہ دیکھے گا سچا تو اوپر سے اللہ کی توفیق شامل ہو کر اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. یہ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان یہاں سے بمبئی جاتا ہے، وہاں جمعہ آتی ہے تو وہاں نماز پڑھتا ہے، مسجد تلاش کرتا ہے، اللہ اتنی توفیق دیتا ہے، اس کو آسان کرتا ہے. تو آسان تو اللہ ہی کرے گا، لیکن ہمارے اندر اللہ سے معاملہ کرنا پڑے گا کہ اللہ میاں میں بھی تیرے نبی والی محنت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی قبول کر لے، آسان کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ شان و آسان کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں آپ اللہ سے گزارش ہے بیٹھے رہو، سوچو بھاگو مت. تشکیل جو بہت سے ہیں جو مجھے سمجھ جاتا اب تشکیل کا نمبر آیا تو ہم پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، پیشاب کرنی ہے، وضو کرنا ہے. یہ شیطان کی طرح چکر ہے، اس کے چکر میں نہ آؤ، بیٹھو اور سوچو کیا کتنے سالوں سے میں اجتماع میں آتا ہوں، میرے پاس کتنے ہمارے دوست آئے ہیں، انہوں نے تشکیل کی ہے اور میں نہیں جا رہا ہوں. میرا کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا مانگو اللہ مجھے بھی ہمت دے، جیسے تم اوروں کو ہمت دی مجھے بھی ہمت دے. اس کی دعا مانگو اپنے لیے، امت کے لیے. انشاءاللہ اگر تھوڑا سا اللہ سے مانگتے رہو گے نا تو اللہ آپ کی رائے آسان کر دے گا انشاءاللہ. اس وجہ سے ایک تو اب سے طے کر لو تشکیل پوری ہونے تک انشاءاللہ یہیں بیٹھنا ہے اور پورا ساتھ دے کر فکر کے ساتھ بیٹھ کر پھر جب تشکیل پوری ہوگی پھر جانا ہے. آخر تک بیٹھو گے، پیچھے والے بیٹھو گے. آپ یقین مانیے اگر آپ اٹھو گے نا تو آپ کے اٹھنے کے بعد آپ کے پیچھے 50 اٹھیں گے. آپ جمے رہو گے، سب جمے رہیں گے. پتا نہیں ہے دوستوں اس کے دل میں خدا کب بات ڈال دے اور اللہ کے راستے کی محنت میں لگے گا، اس کا ثواب بھی تمہیں ملے گا تمہارے جمنے پر. میرے دوستوں اس لیے بھائیوں اخیر تک بیٹھو اور اپنے لیے بھی سوچو اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچو کہ بھائی سب کا وقت تو لگنا چاہیے اور سب کی زندگی میں دین آنا چاہیے. اس کے لیے بھائی دوستوں آپ سے گزارش یہ ہے بیٹھے رہو اور جن اللہ کے نیک بندوں کو اور جن اللہ کے خوش نصیب بندوں کو اللہ دل میں بات ڈالے تو دل میں اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، اس کی قدر کرو. ادھر ادھر مت سمجھو. یہ کیا جو کام تمہارے ہیں ان کاموں کے ہونے کا وقت اللہ کے یہاں متعین ہے. اس وقت وہ کام ہوگا، چاہے تم ہوں گے تب بھی، تم نہیں ہوں گے تب بھی وہ کام ہونا ہے. اور جو کام نہیں ہونا وہ چاہے تم نہ بھی جاؤ اور گھر میں جا کر محنت کرو گے نہیں ہوگا. اللہ کی مدد یقینی ہے، اللہ مدد کرے گا. اسے بھائی دوستوں اپنے آپ کو تیار کرو اور ایک دوسرے کو تیار کر کے میرے دوستوں دین کی محنت میں 4 مہینے کی ہمت کر کے ایک مرتبہ چاہ میں لگا لو. پھر وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ موت تک کے نبی کی محنت میں لگنا آسان بھی کر دے اور اللہ سے توفیق مانگنا اللہ سے آپ سے کام دے گا. اسے بھائی سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ کل پرسوں آئندہ کے چکر میں نہ ہو. اللہ کے نبی نے ایک بات یہی فرمائی ہے کہ شیطان انسان کو دین کی طرف اور اطاعت کی طرف آنے میں یہ نہیں کہتا مت کر، وہ کہتا ہے آئندہ کرنا، ٹلواتا ہے. جب ٹالو گے تو تک جائے گا اور جب کرو گے تو ہو جائے گا.
ایسا کرو گے تو ہاں اللہ کا شکر ہے دین کی محنت کرنے والا کوئی آدمی دنیا میں پریشان نہیں ہوا اور میرے دوستوں کنگال نہیں ہوا. اللہ نے برکتیں دی. خود کے گھر میں میرے دوستوں جو کھانا بچوں کے کھانے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ یار بچے بہت ہیں کھانا اور یہ, لیکن جب وہ جماعت میں جاتا ہے نا تو جماعت میں جا کر آنے کے بعد وہ اپنے گھر میں جماعت کی دعوت کرتا ہے. اللہ برکت دیتا ہے. ہاں اسے بھائی سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ ہم سب جائیں گے. ارے جاؤ گے چھوکرے کو مت بھیجنا, چھوکر لے جاؤ. ارے چھوکرا جا کے اپنی خبر میں جا, تجھے اپنی خبر میں جانا ہے تو اپنی خبر کی تیاری کرنے نکل. چھوڑ کر کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا, تیرا تھوڑا بڑھے گا. وہ تو جیسے کھانا سب کو کھانا ہے ایسے دین کی محنت بھی سب کو ہی کرنی ہے. ہاں مجھے بھی میرے بچوں کو بھی. لہٰذا بھائی دوستوں اپنے بارے میں سوچو, اپنی اولاد کے بارے میں سوچو اور ترتیب بنا کر پہل کرو. ابھی سے یہیں سے شروع کرو اور اللہ سے مانگو کہ اللہ آسان کر دے گا. لہٰذا بھائی دوستوں جن خوش نصیب بندوں کے دلوں میں اللہ نے بات ڈالی ہو وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے 4 مہینے ہم جائیں گے, ہمارے گھر سے پھر ہمارا بھائی جائے گا. اور ترتیب بناؤ. تمہارے کھڑے ہونے پر اللہ اوروں کو بھی کھڑے ہونے کی توفیق دے گا, ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا اور تمہیں کھڑے ہونے کا بھی ثواب ملے گا. جتنی دیر کھڑے رہو گے نا اللہ اس کا بھی ثواب دے گا اور تمہارے کھڑے ہونے پر اور لوگ بھی کھڑے ہوں گے اللہ اس کا بھی ثواب دیں گے. لہذا پہل کا ثواب لو اور کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ کل سے 4 مہینے ہم لگائیں گے. اب کھڑے ہونا شروع کرو, اپنے آپ کو پیش کرو. کھڑے رہو بیٹا, کھڑے رہو. اللہ کو مت اور کھڑے رہو اور کھڑے ہونا شروع کرو. بولے بھائی ہر ایک بولے. اپنے آپ کو اگر دل میں آنے کے بعد سوچو مت, سوچو گے تو شیطان اپنا کام کر جائے گا. کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اپنے آپ کو پیش کرو. ہاں بھائی ماشاءاللہ ہم سب نے نیت تو کر لی ہے, اب اپنے نیت اور ارادے کا اظہار کرنا ہے. کون خوش قسمت ہے جو اپنا آپ کو پیش کرتا ہے. ہاں بھائی ماشاءاللہ جلدی سے اپنا آپ کو پیش کر دو. ماشاءاللہ پوری بات سن لی. ہاں ماشاءاللہ اللہ خوب قبول فرماوے, اللہ خوب قبول فرماوے. اور کرو ہمت کرو دوستو, ارادہ کر کے آئے ہیں, ترتیب بنی ہے, ماشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں. اب یہ مجمع میں اپنے ارادے کا اظہار کریں گے, اللہ پاک دوسروں کو توفیق عطا فرمائیں گے. کرو ہمت کرو اور ماشاءاللہ اور جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرو. ماشاءاللہ نیت ہم سب نے کی ہے, اب اظہار کرو. ہمت تو مدد خدا, اللہ کی مدد تو ہمت پر آتی ہے. اپنے آپ کو پیش کرو کہ اللہ مدد کرے گا. کھڑے ہونا شروع کرو. ہاں ماشاءاللہ اور چاروں طرف سے نام آنے چاہیے, دائیں بائیں آگے پیچھے. ماشاءاللہ ہم آئے تھے اجتماع میں, اللہ کے راستے میں کل سے جائیں گے. ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کرو دوستو. اسی کا انتظار تھا. اجتماع سے جائیں گے, ڈبوئی سے جائیں گے, ڈبوئی بھی آ گیا. اب کرو ہمت کرو. باقی ساتھی جم کر بیٹھے رہے, آپ کے جمنے پر انشاءاللہ نام آئیں گے. ماشاءاللہ اللہ خوب قبول فرمائے. اور دوستو جلدی سے, جب ہمت کی طولانی ہے تو پتھر بھی جسمانی ہے. ہمت کر کے آدمی کھڑا ہوگا, مشکل سے مشکل خود آسان کر دے گا. کھڑے ہو جاؤ. پہلا عمل دوستو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. جو چاہتا ہے چلنا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا ہونا پڑے گا, بولو. کھڑا. بیٹھے بیٹھے چلتے آپ کے بروڈا میں, جو بھی چلے گا وہ کیسے چلے گا, کھڑا ہوگا وہ چلے گا. تو پہلا عمل اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرو. ہمت کرو دوستو, گھبراؤ مت. ماشاءاللہ. اور یہ جو اٹھے